کہتے ہیں کہ ریموو دی پبلیکیشنز بین آن احمدیز. ان کی پبلیکیشن میں بین ہے نا جی یہاں جی پاکستان کے اندر بائی لا. اچھا, ریلیز دی 3 احمدی مسلمز آن ڈیتھ رو ٹو انشور فل فریڈم آف ریلیجن فار آل ریلیجیس کمیونٹیز ان پاکستان. اور میں اپنے آپ کو شامل اپنے آپ میں دوسروں کو, دوسرے تینوں کو بلایا, شیعہ, ہندو اور عیسائی کو شامل. اب ان کی یعنی کہ شرارت دیکھیں کہ کتنی چلاکی سے شیعہ کو سامنے لا دیا, اور اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں. شیعہ کی ہمدردی کے شیعہ پہ ظلم ہو رہا ہے, ہمارے پہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا الحمدللہ. بھائی ظلم دیکھیے, پوری میں نے کہا نا پوری قوم کی پرسیکیوشن ہوئی, پوری قوم شیعہ سنی کو لڑایا گیا, عراق سعودیہ پراکسی وار شروع کروائی گئی. الحمدللہ اس سال محرم کتنا پرسکون الحمدللہ, جب عوام میں جو ہے نا جی وہ انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے. اچھا اب جی یہ انہوں نے لکھا ہے حکومت کو, برطانیہ کی حکومت کو لکھا ہے کہ پریس دی پاکستان گورنمنٹ ٹو ریٹرن آل نیشنلائزڈ احمدیہ مسلم اسکولز اینڈ کالجز ٹو دی احمدیہ مسلم کمیونٹی. اچھا یہ ہر جگہ پر اپنے آپ کو مسلم کے طور پر مسلط کرنا چاہتے ہیں, اور یہ رپورٹ ہمیں کئی لوگوں نے بتایا ہے, اور یہ کچھ کرائم بھی اس کے اندر ملتے ہیں کہ کرسچنز تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی حضرت نہیں لگاتے. جہاں ہم لکھا ہو حضرت مرزا, غلام احمد حضرت مرزا, ناصر احمد حضرت مرزا, طاہر احمد حضرت مرزا, مسرور احمد, آپ لوگ مسلمان کہتے ہیں. اچھا تو یہ لگتا ہے کہ یہ کرسچنز کی رپورٹ ہی لکھی ہوئی, یہ ان کی اپنی رپورٹ تیار کی ہوئی ہے, انہوں نے اس کو پالش کر کے تو دے دیا. ایک پارلیمنٹیرین کا لیٹر بھی اب جاری ہو گیا کہ میں نے تو یہ رپورٹ دیکھی بھی نہیں ہے, لہٰذا میں اپنے آپ کو ودرا کرتا ہوں, میرا اس رپورٹ سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ گویا کہ یہ بھی جھوٹ بول دیا گیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ کس طرح لوگ شامل تھے. ٹیک ایکشن آن احمدی مسلم ریفیوجی کرائسس, کہ جو ریفیوجیز ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جہاں سے ملکوں کو نکالتے ہیں نا جی, تھانے دار کو جناب دیا جا کے 25-30 ہزار, کسی اور بندے کو کہا یار اس ہمارے خلاف مقدمہ کرواؤ تاکہ ہمارے FIR کٹے, اور FIR کٹ کے پھر ہم جانے اپنا کیس بھیجیں وہ اسائلم کے لیے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جی. اب پاکستان کے خلاف 1.5 صفحہ پورا یہ پاکستان کے خلاف انہوں نے وہ ریکمنڈیشن اور ڈیمانڈز ہیں, پھر یورپین یونین کو ڈیمانڈ ہے, پھر برٹش گورنمنٹ کو ڈیمانڈز لکھی ہوئی ہیں ریکمنڈیشنز کے اوپر. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, ظاہر ہے جی ان کی یہ معمولی بات نہیں ہے. جی مفتی صاحب سے بھی ہم ذرا تھوڑا سا, ہاں مفتی صاحب ہمارے پاس جرنلسٹ بھی ہے ماشاء اللہ. اصل میں جب مستعد صاحب نے کہا کہ محفل ہے تو میری دینی وابستگی کے علاوہ جذباتی وابستگی بھی ہے. یہ کہ 1974 کی تحریک میں نے 2 جیلیں دیکھی, پنڈی جیل اور میاں والی جیل. شیر رشید, بابر روان, مولانا عبداللہ شہید اور مفتی روایت احمد خان آزاد کشمیر, یہ بھی ہم اکٹھے تھے. نہیں کچھ وابستگی ہے, ہم جلسے کرتے تھے, تقریر کرتے تھے, جس کی پاداش میں نظر بند کر دیا گیا تھا. میرے ذمہ لگایا گیا تھا اٹک کا ضلع, تو میں اس علاقے میں کرتا تھا, پھر اریسٹ ہو گیا, تو وہیں پر انہوں نے بند کر دیا. تو پھر جیل کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر میں نے مولانا عبداللہ سے تفسیر پڑھنا شروع کی. تو تھوڑی بہت ایک تو ہوتا جذباتی جو ہم تقریریں کرتے تھے وہ تھی, لیکن میں ایک دلچسپ, جیسے گدیری صاحب نے بتایا, میں کالندر یونیورسٹی میں تھا ان دنوں, تو اسٹیٹسٹکس میں تھوڑا اپنے آپ کو ویک محسوس کرتا تھا. ایک سبجیکٹ اکنامکس میں کرنا تھا, تو اس ہاسٹل میں رہتا تھا. اس ہاسٹل میں ایک نوجوان شیروانی پہنتا تھا, سفید شلوار, کالی شیروانی, اور چھوٹی چھوٹی جس طرح میری اب داڑھی ہے اس طرح داڑھی ہوتی تھی اس کی, نام مجھے بھول گیا. تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ اسٹیٹس کا بڑا اچھا اسٹوڈنٹ ہے, اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ کا ہی. اس سے میں نے بات کی, کہ میرے کمرے میں آ جاؤ, میں آپ کو گائڈ کروں گا. میں اس کمرے میں جانا چاہیے. پہلے دن تو وہ اسٹیٹس ہی رہی, اس کے بعد آہستہ 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 پتہ چلا کہ وہ جو قادیانیوں کے اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہے اس کا وہ امیر تھا کالندر یونیورسٹی. مائی پوائنٹ از کہ اس کو پتہ تھا کہ میں اس تحریک میں اتنا ایکٹیو تھا کہ میں 2 جیلیں بھگت کے آیا ہوں. اس کے باوجود اس نے مجھے پڑھانے پر رضامندی کا اظہار کیا, مجھے پڑھایا بھی, اور پھر آہستہ مجھے اس طرح یاد ہے جس طرح ایک پاکٹ بک ہوتی تھی ماؤ زیتون کے حوالے سے, ریڈ بک کہلاتی تھی, اس طرح قادیانیوں نے ایک پاکٹ بک بنائی ہوئی تھی, اس سائز کی تھی, احمدیہ پاکٹ شاید احمدیہ, وہ تھی ذرا موٹی, جیب میں رکھی ہوئی
ڈیل ہوتی تھی الفضل لکھا گیا شاید. تو وہ اس نے میں نے نہیں پڑھی نا, میں نے بتایا کہ اس نے مجھے دی, میں اپنے کمرے میں تو لے آیا تھا اس کو. تو اس لیے میری اس ایشو پہ جذباتی وابستگی بھی ہے کہ جوانی کے دن تھے. تو یہ جو رپورٹ کا معاملہ ہے, اس سے پہلے ہی میں تشویش کا شکار تھا کہ یورپ کے اندر جس انداز میں ان کی کانفرنسز اور اجتماعات ہو رہے ہیں اور جتنی تعداد میں لوگ اس میں نظر آتے ہیں, تو وہ تو لگتا ہے کہ شاید پاکستان میں وہ اتنے کامیاب نہیں تھے جتنے کہ یورپ میں, اسپین میں, برطانیہ, اسپین کا. ٹرمپ سے بھی ملا ہے, اور جلسہ اس کی پورے ویڈیو ہے ٹرمپ سے مل رہا, ٹرمپ سے جو ملا, جو یہاں سے اور جو اس کا مقتول گورنر کا بیٹا ہے جس نے کہا کہ یہ دیکھیں ان کی طوفان لوٹ لی گئی, پتہ نہیں کس طرح کا تھا. تو ایک مظلوم کمیونٹی کے طور پر وہ ساری دنیا میں اپنے آپ کو پوز کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے مظلومیت کے ساتھ ہمدردیاں لوگوں کی آتی ہیں. اب جو لوگ یورپ میں ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں, کام کر رہے ہیں, اب انہوں نے لایا ہے, لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے اس کے پیچھے خود پاکستانی اور مسلمان بھی ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے ہمیں بہت سے محاذوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی حد تک میں نہیں سمجھتا مسئلہ یہ اتنا سنجیدہ رہ گیا. اس 74 میں جب قانون سازی ہوئی, آئینی ترامیم ہوئی, اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کے دور میں جو کچھ ہوا, تو قانونی طور پہ تو یہاں پھر یہاں عوام بہت ٹچی اور باشعور بھی ہیں اس ایشو پہ, خاص طور پہ بڑے جذباتی ہیں. پتہ چل جائے کہ یہ قادیانی ہے اور یہ آؤٹ آف دی وے جا کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ ذہین کمیونٹی ہے. ذہین کمیونٹی میں اس حوالے سے کہتا ہوں کہ جب آپ نے ہوا کے رخ کے مخالف اڑنا ہوتا ہے تو آپ نے ایبلٹی, ذہانت زیادہ ہونی چاہیے بھی. تو جب وہ ایک پورے ہندوستان پاکستان ایک مسلمان کمیونٹی کے متفقہ جو جس کے اوپر اتفاق ہے تمام مسالک کا, اس کے الرغم انہوں نے ایک رائے قائم کی اور اس کو پرچار کیا, اس کے لیے دلائل ڈھونڈے یا کھڑے گئے. وہ جو میں نے بک بتائی ہے جب دلائل دیکھتے ہیں, جیسے آپ نے قرآنی مجھے اٹھا دی. سب سے پہلے تو حیات مسیح سے شروع کرتے ہیں, وہاں آگے عام مسلمان جس کے پاس دلائل نہیں ہے وہ رکھا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ دلائل کے ساتھ بھی اکوپڈ ہیں, انہوں نے کھڑے ہیں, بنائے ہیں. یورپ تو دلائل پہ چلتا ہے, انہوں نے دوسرا پہلو ان کو مظلومیت کا مل گیا. اور یہ امر واقعہ ہے کہ جب یہ قانون سازی ہوئی تو اس کے بعد بہت سارے قادیانی پاکستان سے بھاگ کے گئے, بلکہ وہ اپنے خلیفے کو بھی لے گئے, وہ بھی باہر ہے. اب وہ جو مطالبہ کر رہے ہیں تعلیمی ادارے, تو تعلیمی ادارے رغوا کے تعلیم اسلام جو تھا کالج اور اسکول, اور کوئی شک نہیں کہ وہ تعلیمی معیار کے حساب سے بہت لوگ وہاں جاتے تھے, مسلمان بھی بچے پڑھتے تھے. تو اس لحاظ سے کہ آپ کام شروع کیا ہے تو بڑی مبارکباد کے مستحق ہے. اس حوالے سے پاکستان کے اندر کوئی ضرورت ہے, جس محاذ پر بھی میرا میڈیا سے تعلق ہے, ڈاکٹر امجد بخاری بیٹھے ہیں, میڈیا سے تعلق ہے. تو اس لحاظ سے کہ جو ہمارے لائق ہو, جو آپ گائیڈ کر سکیں, جو ہمیں رہنمائی دے سکیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے مسلمانوں کی حیثیت سے. بڑی محبت آپ کی, میں اس کی تہ دل سے قدر کرتا ہوں. اس میں بھائی آپ بھی ذرا ایک تھوڑا سا ایک بڑا اہم سوال تھا, اس کو ذرا تھوڑا سا اٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے معذرت کے ساتھ. اس میں یہ ہے کہ دیکھیے وہاں کے لوگ اس پر کام کر رہے ہیں. مطلب میں اب صرف اسی کام کے لیے لاہور اسلام آباد آیا, لوگوں سے ملا, اعلیٰ سطح پر گفتگو ہوئی ہے, اور میڈیا کے لوگوں سے بھی گفتگو ہوئی ہے. آج کی جو سیٹنگ ہے یہ بھی اسی حوالے سے. میرا مسئلہ قادیانیت نہیں ہے, میرا مسئلہ قادیانیت نہیں. میں نے شروع میں اپنی جو گفتگو شروع کی تو اس میں یہی کہا کہ آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو کنورٹ پیپل, اور آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو سے دیٹ قادیانیت از بیڈ اینڈ دس ناٹ فار دیٹ. آئی ایم ہیئر ٹو سے اونلی ون تھنگ کہ دس رپورٹ challenges Pakistan's sovereignty. Yes. یہ they have attacked Pakistan's sovereignty. خود مختاری کو چیلنج کیا گیا ہے. پاکستان نے اس مسئلے کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ساتھ حل کیا ہے. پاکستان میں باقاعدہ اس کے لیے ہمارے جو پینل کوڈ ہے اس میں چینجز لائی گئی ہیں, اور اعلیٰ سطح پر پارلیمنٹ سے لائی گئی ہیں. یہ کوئی کسی مولوی کا یا کسی اخبار نویس کا کوئی ایسے فتویٰ نہیں ہے یا کوئی آرٹیکل یا کالم نہیں ہے. اب انہوں نے جو کہا ہے کہ پاکستان میں ان کو ووٹنگ رائٹ نہیں ہے, یا یہ اسٹیٹ اسپانسرڈ پرسیکیوشن ہے شیعہ, قادیانی, ہندو اور عیسائی کی. یہ کتنا بڑا کلیم ہے کہ یہ کہتے ہیں یہ انکوائری رپورٹ ہے. میں کہتا ہوں کہ انکوائری رپورٹ ہوتی ہے جب آپ کو اور ان کا کوئی کسی موضوع پر تنازع ہے, ڈسپیوٹ ہے,
تو دونوں کو بلا کر ان کی جو ہے سنی جاتی ہے بات، پھر اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ انکوائری کیا ہوئی کہ پاکستان کا اس میں کوئی اسٹیٹمنٹ ہی نہیں لیا گیا، پاکستانی ہائی کمیشن کو نہیں پوچھا گیا، پاکستانی وزارت خارجہ سے نہیں لیا گیا، حکومت سے نہیں لیا گیا۔ تو میری جو آپ لوگوں سے درخواست ہے، جو میڈیا والے ہیں بالخصوص دو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، اس کو میڈیا سے ہیں، ان سے بات پہلے ہو چکی ہے، 1 to 1 میری ہماری کافی ہو گئی ہے، ان سے بات ہو چکی ہے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ اس پر باقاعدہ آرٹیکل لکھے جائیں۔ میں میرے پاس رپورٹ پڑی ہے انگلش کی، اس کا میں نے 2.5 صفحوں کا اس کا بریف نکالا ہے، اردو میں بنائی ہے اور انگلش میں بنائی ہے۔ آپ حضرات، میں ابھی آپ کے نمبر لے لیتا ہوں، ابھی آپ کو فارورڈ کر دوں گا، اور رپورٹ بھی آ جائے گی آپ کو، اور یہ تمام جو اس کے ہیں اپنا بریف جو ہے وہ بھی آ جائے گا۔ اس پر 7 ستمبر کے حوالے سے ظاہر ہے پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک بہت بڑا ڈیسیژن لیا تھا، 7 ستمبر کے حوالے سے اس رپورٹ کو لے کر اٹھائیں کہ یہ پاکستان کی خود مختاری کو اس میں چیلنج کیا گیا ہے، کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ یہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ہے اور اسٹیٹ کا کوئی لیا ہی نہ جائے موقع اس میں، دیٹ از اے پرابلم واٹ آئی ہیو۔ اچھا، ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا ووٹنگ کے حوالے سے، جو اس میں کہا گیا کہ جی تو مسئلہ تو پاکستان میں اس کے الٹ ہے۔ الٹ یہ ہے کہ قادیانی اپنا ووٹ رجسٹر ہی نہیں کراتے بطور اقلیت، وہ کہتے ہیں ہم تو اقلیت ہے ہی نہیں، یہاں پاکستان میں ان کا موقف یہ ہے، وہ یہاں ووٹ ہی نہیں رجسٹر کراتے، ووٹ نہیں ڈالتے، کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کرتے، اسی لیے نہیں کرتے کہ وہ کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں اور تم کافر ہو، تم کافر ہو، جو کہ نہیں وہ ایسے کہتے ہیں، نہیں بالکل یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں تم کافر ہو۔ جو مرزا صاحب کو مسیح موعود نبی کے طور پر نہیں وہ مانتا، ہمیں کافر کہیں، پھر بھی وہ اقلیت تو ہو گئے نا، لیکن وہ بطور اقلیت کے سر ظفر اللہ جو وزیر خارجہ تھے، قائد اعظم سے جنازہ نہیں پڑھا، ہاں جی ہمارے پاس موجود ایک سائڈ پہ بیٹھے اچھا کلیشر، یہ تھوڑا سا میں عرض کر دوں، آپ نے رپورٹ بھیجی تھی اسلام آباد نیشنل پریس کلب آپ نے آنا تھا، ہم نے سارا پڑھا، اس سلسلے میں جب آپ کی بات بھی ہوئی، اب حکومت کے پاس جو ہے ہماری گورنمنٹ، ظاہر ہے اتنا بڑا عمل ہوا ہے تو یہ حکومت کے پاس تو آیا ہوگا نا کہ جناب ہماری حکومت نے یہ کیا ہے، وہاں پر ہمارے ممبرز نے بل پاس کیا ہے، جو بھی کیا ہے، تو یہ حکومت پاکستان کو کس طرح سے یہاں پہنچا ہے اور ان کا ریئیکشن کیا ہے، اور اس پر حکومت کیا کرنا چاہتی ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حکومت کی سرگردی نہیں ہے، ایبسلیوٹلی۔ میں وزارت خارجہ کے اس حکومت کی یہ کوئی سرگردی نہیں ہے، یہ ایشو ہی نہیں۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا میں ہوں، یہی سننا چاہتا ہوں نا کہ اگر حکومت کے لیول پہ ہم تو سب جو جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اس وقت ہم جو بھی کام کریں گے حکومت کو تو ہم فالو کرتے ہیں۔ ایز اے چھوٹی سی سٹیزن بات بتا دوں، ایک کلپ میں نے دیکھا عمران خان کا، اس میں وہ رپورٹر اسے کہہ رہا ہے کہ یہ بتائیں کہ آپ جو آخری نبی نہیں مانتے ان کو وہ سنا ہے وہ سب، تو اس نے کہا نہیں میں اس چیز کو نہیں مانتا، جو نہیں مانتے وہ کوئی بات نہیں۔ یہ یہ کلپ میں نے دیکھا، میں نے کہا اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو یہ چیز نہیں مانتا وہ کافر ہے کہ نہیں۔ لوگ تو یہ ایلیگیشن لگاتے ہیں سارا نارکا قادیانی ہے۔ نہیں میں حیران ہو گیا اس کی نیت پہ۔ عمران خان کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں، میں اسے یہ نہیں کہتا کہ وہ مسلمان نہیں ہے جو آخری نبی ہے۔ عمران خان کی بیسکلی یہی ہے، جو نہیں یہ تو چلو عمران خلیفے کا خلیفہ وہ یہ تھے قادیانی تھے ان کے۔ اچھا دیکھیے وہ تو سر عمران خان سے بھی اگر آپ تھوڑا سا پھر آگے چلے جائیں تو پھر میں آپ کو مجھے تو وہی کلپ نظر آیا، میں حیران۔ میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے ایک وقت تھا کہ جب لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا اور قادیانی کیونکہ اعلیٰ پوزیشنوں پر بیٹھے ہوئے تھے تو وہ شادیاں بہت زیادہ ریپڈلی وہ ہوئی، آرمی میں ہوئی، وزارت خارجہ میں ہوئی، وزارت خزانہ میں ہوئی، جو پلاننگ کا ڈپارٹمنٹ تھا، جہاں جہاں یہ بیٹھے تھے، جہاں جہاں ان کا قبضہ تھا، وہاں لوگوں نے دھڑا دھڑ شادیاں کی ہیں، یہ ہوئی ہیں اس وقت۔ لیکن اب دیکھیے کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے ان کے اگر باپ دادا قادیانی تھے تو ہم ان کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ لہٰذا میرا عمران خان سے کوئی کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ تمہارے نام کے خاندان جو ہے وہ تو ڈسکشن ہی نہیں، ویسے میں بتا رہا ہوں کہ اس کی سوچ ہے۔ نہیں وہ کلپ جو ہے نا یہ مطلب یہ ہے کہ اس سے سوال یہ کیا گیا تھا کہ آپ یہ جو ہے جو لوگ نہیں مانتے اگر کوئی خاتون نبی نہیں کرتا ہے ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے تو آپ کا وہ کیا مسلمان نہیں ہو، کہتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کیا نبی کے ختم نبوت پر ایمان نہ لانے سے آپ کافر ہو جاتے ہاں ہیں؟ جو نہیں مانتا یہ اس نے کہا ہے
میں بڑا حیران ہوا میں- اب یہ اس کی ناسمجھی اتنے ہے۔ لمیٹڈ یہ کم علمی کہیں سے لمیٹڈ نالج ہے اس بندے کے پاس. اچھا لیٹس ناٹ گیٹ ہاں وہ تو ہے. ابھی آپ نے جو سوال کیا ڈار صاحب کہ وزارت خارجہ کیا کر رہی ہے، میں وزارت خارجہ کے ترجمان سے ملا ہوں گی ابھی اس میٹنگ میں. جی جی کین یو امیجن کہ وہ صاحب مجھے کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا جی رپورٹ پڑھی، کہتے ہیں جی کہ رپورٹ آئی تھی لیکن پڑھ نہیں سکا، ٹائم نہیں. یعنی کہ ان کی سیریسنس اس ایشو پر دیکھ لیجئے کہ کتنے وہ غیر سنجیدہ ہیں یہ لوگ کہ رپورٹ. اچھا پھر میں نے کہا اچھا وہ پڑھی نہیں ہے تو اب یہ پتہ ہے کچھ کسی سٹاف کو کہا ہو کہ بھائی مجھے بریف دے دو. اتنا اہم مسئلہ پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرسیکیوشن ہو رہی ہے مائنورٹیز کی اور رائز آف انٹرنیشنل ایکسٹریمزم، بوتھ آر اسٹیٹ اسپانسرڈ. تو آپ کہہ رہے ہو کہ اب آپ سے کوئی سوال پوچھے تو کیا جواب دو گے اس کا بھائی؟ آپ ترجمان ہیں. اچھا وہ تو کہتے ہیں جی کہ یار ایک بات بتائیے کوئی سر، مجھے جانتا ہے مجھے یہ بتائیے کہ آپ ان کو قادیانی کہنے پر کیوں اصرار کرتے ہیں؟ ان کو قادیانی کہنے پر کیوں اصرار کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ بھائی دیکھیے وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، احمدی نہیں احمدی مسلم کہتے ہیں، قادیانی وہ اپنے آپ کو نہیں کہتے. اب حالانکہ وہ فخر کیا کرتے تھے قادیان پر کیونکہ مرزا صاحب قادیان میں پیدا ہوئے. پھر یہ ہے کہ مرزا صاحب خود لکھا کرتے اپنی کتابوں پہ، 23 والیوم میں اس کی کتابوں کے، تو یہ لکھا مرزا غلام احمد قادیانی. اور قادیانی جو بڑے بڑے تھے وہ اپنے ساتھ تبرک کے لیے جیسے ہم مدنی لکھتے ہیں یہ مکی لکھتے ہیں وہ قادیانی لکھا کرتے تھے. پھر یہ ہے کہ اب ان کے 13 گروپ بن گئے ہیں، 13 گروپ ہیں ان کے اس وقت 13 گروپ بن گئے ہیں. تو ان میں آپ ڈسٹنکشن کیسے کریں گے، ڈسٹنگوش کیسے کریں گے کہ بھئی یہ فلاں گروپ کا ہے. تو اب میں نے کہا کہ جو قادیانی خود ہیں لاہوری گروپ والے انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جو مرزا کے خاندان کو فالو کرتے ہیں وہ قادیانی گروپ ہے، ہم مرزا کے خاندان کو فالو نہیں کرتے، ہم لاہوری گروپ ہیں. تو جب احمدی خود کہتے ہیں کہ بھئی ہم لاہوری اور قادیانی گروپ ہیں تو who are you to say کہ ان کو قادیانی مت کرو. پھر یہ ہے کہ گوروں نے کتابیں لکھی ہیں اسلام فار ڈمیز، تو وہاں بھی انہوں نے ڈسٹنکشن یہ دی ہے. ہماری وزارت داخلہ کی ویب سائٹ پر بھی یہی ہے، ہماری وہاں کی آف کام کی ویب سائٹ پر یہ لکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ بھئی مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ جب ہماری وزارت خارجہ کے ترجمان ایسے کوشچن کریں گے اور وہ کہتا ہے کہ اس رپورٹ کو ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے جی، اس میں جو اعتراضات ہیں ہمارے اوپر، یہ اس کے الفاظ ہیں، ڈیپینڈ نہیں کر سکتے. ہم نہیں ڈیفینڈ کر سکتے پاکستان کو. تو پاکستان کو کیوں نہیں ڈیفینڈ کر سکتے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ان کی پرسیکیوشن واقع کر رہی ہے اسٹیٹ. اس کا مقصد یہ ہوا کہ واقعی پرسیکیوشن کی جا رہی ہے اور رائز آف ایکسٹریمزم بھی آپ کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو میں نے کہا چلے پھر اگر آپ کا بھائی یہ موقع ہے تو پھر تو آپ سے تو بات کرنی مناسب ہی نہیں ہے. پھر آپ تو اس سے تو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، پڑھا ہی نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہے اس کو. بالکل یہ وہی بات ہے نا. اچھا ایک منٹ خان صاحب سوری میں اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں. تو کہنے لگے جی کہ اچھا قریشی صاحب آپ پیسے کریں نا ذرا نا ہمیں آپ لکھ دیں، لکھ کر دے دیں تو ہم جو ہے نا پھر اس کو دیکھ لیں گے پرابلم کیا ہے اور سلوشن کیا ہے. اب یہ کہتے ہیں مجھے اس کا تو افسوس ہوا کہ یہ ایک کیا کہتے ہیں جی وہ موج در ظفر جو ہے نا جی ان کی وہ ایک فوج ظفر موج اتنا یہ ان کی موجود ہے اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لکھ آپ ہمیں بتا دیں کیا کہہ کیا پرابلم کیا ہے. واٹ اے شیم. اسپیشل وے انہوں نے مطلب آپ کے سامنے رکھ دیا جو بالکل ایک ہم نہیں پڑھ سکتے، آپ مطلب بتا پتہ دیں. لگا ہے نا how much they are concerned about it. یہ پتہ لگ رہا ہے نا اس چیز سے جو What a shame. I have traveled all the way to take the viewpoint from Pakistani government and Pakistani politicians. یہ بات تو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، ہماری موجودہ حکومت کا یہ کنسرن نہیں ہے. ہاں ان کا بالکل صحیح کہا تھا. میں جی اس کو خان صاحب جی ایک میں چھوٹی سی بات میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک تو چلو یہ قادیانی جو کریں، بات یہ ہے کہ جو بیسک ایشو ہے، ایک چیز ہماری پارلیمنٹ نے ہمارے آئین میں ایک چیز ہوئی، ہم نے کیا اس پر انٹرنیشنل لا ان کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ ہماری پارلیمنٹ کی ساورینٹی جو ہے اس کو چیلنج کریں. انٹرنیشنل لا کیا یہ برٹش پارلیمنٹ کے کسی ممبر کو یہ آتھرائز کرتا ہے کہ وہ اس قسم کی جو کہ ہماری اپنی ساورینٹی ہے
یہ ایسے ہی ہے اس میں انٹرفیئر کریں. یہ ایسے ہی ہے کہ محلے میں کوئی غریب خاتون بیچاری بیوہ ہو جائے تو کیا یہ محلے کے لوگوں کو حق پہنچتا ہے کہ ہر کوئی اس کا اپنی بھابھی بنانے کی کوشش کرے؟ یہ حق نہیں پہنچتا. بس وہ ہے جرم لیکن طاقت ہے جرم سنی جاتی ہے نا جی، سنی جاتی ہے نا ان کی بات میں وزن ہوتا ہے. نہیں سننے نہیں جاتی. یہ پیداوار ہی انہیں کی ہے. ہم کمزور ہیں جی. وہی بات ہے. یہ پیداوار ہی انگریز کی ہے. جنہوں نے کیس لڑنا ہے وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو قیادیان اسرائیل بھی ان کا ہے. بالکل. جو کیس کے ڈیفینڈر ہیں بیسیکلی وہ خود یہ کہہ رہے ہیں آپ ان کو قیادیان کیوں نہیں مان لیتے قیادیانی؟ وہ کیا ان کے پر انٹرسٹ ہوگا تو سر؟ اس میں جی میری تو آپ حضرات سے ریکویسٹ یہی ہے کہ اپنے اپنے جو فیس بک کے کوئی فورم ہیں اس پر اس مسئلے کو اٹھائیں کہ پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کی وزارت خارجہ کو اس مسئلے کو وہاں اعلیٰ سطح پر اٹھانا چاہیے کہ یہ ان کو حق نہیں پہنچتا کہ پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت کریں. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بس یہ اٹھائیں مسئلہ. یہ مسئلہ اس کو مذہبی مت بنائیں. میری نظر میں یہ مسئلہ جو ہے نا یہ مذہبی نہیں اس وقت. نہیں اس کو تو آپ یہ نا جیوگرافی بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ ایک آپ کی اس میں اپنا کیا کہتے ہیں اس کو نا عملداری اپنی ڈال رہے ہیں آپ کے اوپر، آپ کے ملک میں خام خواہ کی، یعنی وہ کیوں وہاں انٹرفیئرنس ہے نا جی، انٹرفیئرنس ہو رہی ہے جی. تو بس میری جو آپ حضرات سے درخواست ہے وہ یہی ہے، خصوصی طور پر جو لکھنے لکھانے والے لوگ ہیں وہ کالم لکھتے ہیں. مجھے اگر کہیں تو میں بھی آپ کو چیزیں مطلب ابھی جو میں نے گفتگو کیا میں نے 2.5 صفحے اس پر جو لکھے. بریف ہے آپ کا وہ ہم سب میں آپ کو بالکل جی آپ ذرا مجھے اپنا کوئی واٹس ایپ کا نمبر دے دیں بیٹا، ایک پیپر اور پین کو دے دیں ذرا. ان سے میں پھر سب کو نا ایک بنا کر گروپ میں بھیج دوں. گروپ بنا لیں کس کا بالکل بنائیں. زیادہ بہتر. پیپر اور گروپ پین بھی میں آ جاتا ہے. ہاں جی. اجازت کر لیں. اسے اور بھی وہ کھانا تیار کام